نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہماری دوسری قسط ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں۔ سب سے پہلی گزارش کروں گا کہ کلپ کو مکمل سنا کریں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو پچھلے کلپ یعنی کلپ نمبر 1 قسط نمبر 1 میں نے دو صحابی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر وہ حضرت علی کے لشکر میں شامل ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی طرف سے وہ شہید ہوتے ہیں، اور دوسرے صحابی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کا ایک سپاہی انہیں شہید کرتا ہے۔ تو دو حدیثیں میں نے پیش کی۔ اب اسی روایت کو سامنے رکھ کر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں کا لشکر قرار دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو باغی کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ اس روایت کی بنیاد پر کس طرح وہ باغی بنتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حضرت زبیر کے لیے بھی تو ہے۔ عدل و انصاف کا پیمانہ سامنے رکھیں، اگر ایک حکم آپ حضرت امیر معاویہ پر لگاتے ہیں تو حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح آپ اس حکم سے نکالیں گے، کس دلیل کی بنیاد پر؟ ہم سے پوچھئے، ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سپاہی حضرت زبیر کو شہید کرتا ہے، حضرت علی اس سے بری ہیں، حضرت علی کے ذمے وہ قصور نہیں لیا جا سکتا، اگرچہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا کوئی فرد، اس کے لشکر کا شامل کوئی فوجی حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرتا ہے تو حضرت امیر معاویہ کو بھی باغیوں کا لشکر یا باغی نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ دونوں لشکروں میں خارجی موجود تھے، حضرت علی کے لشکر میں بھی خارجی موجود تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں بھی خارجی موجود تھے۔ ان خارجیوں نے یعنی حضرت علی کے لشکر والے خارجیوں نے حضرت زبیر کو شہید کیا، حضرت امیر معاویہ کے جو لشکر میں خارجی تھے سبا کی نسل، انہوں نے حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا۔ دونوں حضرات بری ہوتے ہیں، حضرت علی بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دوسری بات یہ سماعت فرمائیں، دونوں حضرات اہل سنت طبقہ بھی اور اہل تشیع بھی، سب سے پہلے تو وہ لوگ میرے مخاطب ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، وہ اہل سنت میں سے کوئی بھی شخص ہے وہ بخاری کو ضرور مانتا ہے، حضرت علی کے لشکر کو بھی اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو بھی، دونوں لشکروں کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر قرار دیا۔ یہ میرے سامنے امام بخاری کی کتاب ہے بخاری شریف، بخاری کی حدیث نمبر ہے 3746 یعنی 3746 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بکرہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ ابو بکرہ فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ ینظر الی الناس مرۃ والیہ مرۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اللہ کے رسول منبر پر بیٹھے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت حسن کی طرف دیکھتے، ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھتے، اور یہی صورتحال تھی۔ اسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میرا بیٹا ہے ھذا سید،
یہ سردار بیٹا ہے وَلَعَلَّ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہاں لعلہ کا معنی امید کے ہیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ وہ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ، یہ مسلمین کے لفظ میرے نہیں ہیں، یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا امید ہے کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ دو جماعتیں وہ کون سی ہیں؟ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یہ آئینہ دکھائی دے گا کہ وہ حضرت حسن نے عملی کردار ادا کیا حضرت امیر معاویہ سے صلح اور بیعت کر کے، اور یہ اہل سنت کو جواب دینے کے لیے میں نے امام بخاری کا حوالہ پیش کیا کہ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں رسول اللہ خود حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو مسلمانوں کا لشکر قرار دے رہے ہیں، آپ کس طرح حضرت امیر معاویہ پر بغاوت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو اہل تشیع ہے، اہل تشیع کی کتاب ہے کشف الغمہ، اس میں بھی یہ روایت ابو بکر ہی سے موجود ہے، اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ہم کتاب دکھا سکتے ہیں۔ انہی کی کتاب میں ابو بکر کی آیت سے نقل کرتے ہیں کشف الغمہ کے حوالے سے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے درمیان فرمایا ان نبنی ھذا سید، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، وَإِنَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ، یہاں عظیمتین کے لفظ بھی موجود ہیں جو سیاہ ستہ کی باقی کتب میں ہیں۔ فرمایا دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا حضرت حسن صلح کروائے گا۔ اب اہل سنت سے میرا سوال ہے، جو اہل سنت کا لبادہ پہن کر حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان پر سوال یہ ہے کہ یہ بین فئتین من المسلمین سے مراد کیا ہے۔ دوسرے اہل تشیع سے میرا کشف الغمہ کا حوالہ دے کر سوال ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ حضرت امیر معاویہ کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی مسلمانوں کا لشکر قرار دے رہے ہیں، یا خود کو جھوٹا کہیے یا اپنی کتاب کو غلط کہیے یا پھر نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے فرمان کو غلط کہیے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محض خلافت کے حقدار نہیں تھے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، یہ تاریخ الاسلام امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، شمس الدین ابو عبداللہ امام ذہبی رحمہ اللہ، جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا 8ویں جو ہے صدی کے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں جرح و تعدیل کے، انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا، ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، یا آپ ان کی مثل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں فقال لا واللہ انی لعالم ان علیًا افضل منی واحق بالامر، حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے کہ میں یہ بات جانتا ہوں یقیناً حضرت علی مجھ سے افضل بھی ہیں، خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا ولیکن الستم تعلمون، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلم کے ذریعے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، اور وَأَنَا ابْنُ أَمِّهِ، وہ میرے چچے کا بیٹا تھا۔ مطالبہ یہ ہے، میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، میں یہاں اس علاقے سارے کی جو ہے حکومت ساری کی ساری ان کے حوالے کرتا ہوں، اور میری ان سے صلح ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ تاریخ الاسلام میں جو اہل سنت کہلواتے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ اپنے سے افضل قرار دے رہے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو یہ تھی ایک اہل سنت کی کتاب، میرے پاس ہے نہج البلاغہ، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ حضرت علی کے خطبے اس کتاب میں نقل کیے گئے ہیں۔ تو حضرت علی کے سامنے کچھ لوگ آئے، وہ آ کر حضرت علی رضی اللہ
تعاली अन्हु के सामने अहले शाम और हज़रत अमीर मुआविया को बुरा भला कहने लगे। तो हज़रत अमीर मुआविया के हक़ में हज़रत अली ने जो अल्फाज कहे वो ज़रा सुनिए। फरमाया इन्न रब्बना वाहिदुन व नबिय्यना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लामी वाहिदुन। ये पूरा एक खुतबा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाया हमारे मामला की इब्तिदा ये है कि हम शाम के लश्कर के साथ एक मैदान जंग में जमा हुए, जब बज़ाहिर दोनों का खुदा एक था, रसूल एक था, पैगाम एक था। हम अपने यानी हज़रत अली फरमाते हैं न हज़रत अमीर मुआविया से ईमान में हम ज़्यादा हैं, न वो अपने आप को हमसे ज़्यादा समझते हैं। हज़रत अली हज़रत अमीर मुआविया को ईमानदार समझ रहे हैं, इस्लाम मुसलमानों में से समझ रहे हैं, तो आपको क्या हक़ है? ये नहजुल बलागा का मैंने हवाला दिया अहल तशय्यो को जवाब देने के लिए। अहल सुन्नत की किताब इमाम ज़हबी जो मशहूर इमाम अहल सुन्नत हैं, उनकी किताब का हवाला दिया मैंने। अहल सुन्नत का लुबादा पहनकर हज़रत अमीर मुआविया पर एतराज़ करने वालों को, दोनों तबकों को मैंने जवाब दिया। इंशाअल्लाह इस हदीस की मज़ीद वज़ाहत जो है वो हम अगले कल में जारी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।